الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لا إله إلا الله. لا إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرعه الكيء وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استطاع عمدا فليقضي. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر غلبہ پائے اس حال میں کہ وہ روزے دار ہو بس نہیں ہے اس پر قضا، اور جو آمدن کرے جان بوجھ کے کرے بس چاہیے کہ اس کو وہ روزہ قضا کرے۔ آپ حضرات نے حدیث پاک سنی، اس حدیث پاک میں چیز کا ذکر ہے جس کو
قید جو ہے روزے کی حالت میں طبیعت کے خراب ہونے کی وجہ سے آ جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس پر قضا نہیں ہے، یعنی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ اسی کو پورا کرے اور جو ہے شام کو افطاری کر لے۔ اور فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کے قید کی، حلق میں انگلی ڈال کے یا کوئی اور ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے اس کے عمل کی وجہ سے قید آئی، تو فرمایا کہ آپ جو ہے اس پر روزے کی قضا ہے، آپ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر جو ہے روزے کی قضا ہے۔ یعنی جو الٹی جو ہے وہ جان بوجھ کے کرے گا اس پر روزہ، اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور اس پر قضا بھی ہوگی، اور جو طبیعت کے خراب ہونے کو جس کو یہ کام ہو اس کے لیے جو ہے روزہ اسی کو پورا کرے گا اور اس پر قضا بھی نہیں ہے، وہی اس کا روزہ باقی رہے گا، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا بلکہ جو ہے اسی کو پورا کرے گا۔ حضرت معدان بن طلحہ وہ روایت کرتے ہیں کہ تحقیق ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے حدیث بیان کی، تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی، اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کیا، یعنی روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قید فرمانے کے بعد میں روزہ خالی کیا۔ بس میں ملا صوبان سے دمشق کی مسجد میں نے ان سے کہا کہ ابو درداء نے جو ہے مجھے یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا۔ تو وہ کہنے لگے، ابو درداء کہنے لگے کہ صادقہ، انہوں نے سچ کہا ہے، اور وہ کہنے لگے کہ تحقیق میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وضو کے لیے پانی جو ہے وہ ڈال رہا تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی، کیا فرمانے کے بعد جو ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کے لیے پانی جو ہے آپ کا وضو کروا رہا تھا۔ آپ حضرات نے حدیث پاک سنی، اس حدیث میں اس چیز کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے، یہ نفلی روزہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے اس کو جو ہے قید کے ذریعے توڑ دیا۔ یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا، وہ کیا وجہ تھی یہ محدثین نہیں بیان فرما سکے، لیکن بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل جو ہے یعنی قید کے ذریعے جو ہے روزہ توڑا، اور جو ہے اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا، اور اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، اور یہ ساری اسی چیز کا ذکر ہے۔ بہرحال پیچھے حدیث جو گزری ہے اور یہ حدیث، اس کے اندر وہی دو چیزوں کا ذکر ہے، جو جان بوجھ کے کیا کرے گا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور جس کو طبیعت کے خراب ہونے کی وجہ سے کیا آئے گی وہ وہی روزہ پورا کرے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا عورت سے بوس و کنار کے بارے میں روزے کی حالت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رخصت دے دی، اجازت دے دی، اور دوسرا شخص آیا تو اس نے وہی سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا۔ بس جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی وہ بوڑھا آدمی تھا، شیخ تھا، یعنی وہ زیادہ عمر کو پہنچا ہوا تھا، اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ نوجوان تھا۔ آپ حضرات نے حدیث پاک سنی، یہ اس طرح کی حدیثوں کے اندر جو ہے یہ روزے کی حفاظت کی جو ہے وہ باتیں بتائی جاتی ہیں۔ بعض لوگوں کا نا اس بات سے اس طرف جو ہے ذہن نہیں جاتا، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ بھائی روزے کی حفاظت کیسے ہوگی جب تک بندے کو صحیح باتیں، صحیح علم نہ ہو، لہٰذا ایسی باتیں بتانے میں کوئی عار نہیں، کوئی شرم نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ضعیف شخص نے جو ہے یہی سوال کیا کہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ بوسو کی نام کر سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی کہ ہاں تو کر سکتا ہے، لیکن یہی سوال ایک نوجوان نے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تو نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب بندہ اس کام کے اندر مشغول ہوگا تو ٹھیک ہے، اس کی آخری حالت جو ہے وہ صحبت ہی ہے، تو اگر کوئی اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے، اس طرف نہیں جاتا،
اور تھوڑا سا جو ہے یہ معاملہ کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے روزے کے اندر کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ اور اگر جو ہے یہ کام کرتے کرتے تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے یا آخری حد کے قریب آ کے جو ہے وہ پریشان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اب کیا کروں یہ وہ، اس سے روزے کو خرابی آئے گی، خود بھی روزہ خراب کر رہا ہے اور دوسری عورت کا بھی روزہ خراب کر رہا ہے۔ اس لیے جو ہے اس کام سے جو ہے تو رکے رہنا چاہیے اگر بندہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا۔ ویسے تھوڑا بہت جو ہے یہ معاملہ ہے تو چلتے پھرتے جو ہے وہ یہ کر سکتا ہے، لیکن جو ہے اگر جو ہے وہ کہہ لو کہ روزے کی حالت میں یہ بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے تو کہہ لو صحبت کے قریب وہ معاملات ہو جائیں تو یہ جو ہے پھر اس کا بھی روزہ خراب ہوگا، کیونکہ روزہ نام ہی شہوت کو بھی روکنے کا ہے، کھانا پینا اور شہوت کو بھی روکنا، تو یہ جو ہے اس کے قریب جا کے اس سے رک رہا ہے تو یہ جو ہے خرابی پیدا کر رہا ہے، اس لیے جو ہے اس سے پھر رکنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين۔ اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين۔ أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين۔ اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔